ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. تین چار اہم ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اب تک پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ تھا یا ایک بنانا اسٹیٹ تھا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے مہمان اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. دوسرا ایک بڑا دلچسپ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور کوئی معمولی نہیں، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی طرف سے. اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اگر 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے. اب یہ کوئی عام آدمی تو نہیں کہہ رہا ہے، یہ وزیر اعظم کا ایک مشیر کہہ رہے ہیں جو بڑے سیاستدان بھی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو حکومت نے قید کیا ہوا ہے یا عدالتوں کے کیس میں وہ آپ کے جیل میں ہیں؟ تو ایک وزیر کا یہ کہنا کہ وہ معافی مانگ لیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا، بڑا سوال ہے اس کے اوپر. حالانکہ ان کے پہلے کے بیانات موجود ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت رہا کرتی تو حکومت کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان کو حکومت نے نظربند نہیں کیا، وہ اپنے مقدمات کی وجہ سے جیل میں ہے. کیا وجوہات ہے کہ یہ بیانات دیتے دیتے رانا ثناء اللہ نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے، اور اس بیان سے حکومت کٹہرے پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان کو سیاسی بنیاد پر قید رکھا ہوا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں تو چھوڑ دیا جائے گا، عدالتیں ساری جو ہو رہی ہیں کارروائی وہ سب غلط ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں جو بہت ہی اہم اجلاس تھا، حکومت نے بلایا تھا، کئی سیاسی جماعتیں، حکومتی اتحاد کی جماعتیں، عسکری قیادت اس میں شامل ہوئی، لیکن دو شخصیات یا جماعت کا اس میں نہیں جانا بڑے سوالات اٹھا رہا ہے. ایک طرف نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، قائد بھی ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، ان کو اس کا ادراک تھا کہ یہ بہت ہی اہم آپ کے اجلاس ہے، اس میں ان کو آنا چاہیے تھا، نہیں آئے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے پی ایم ایل این کے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. لیکن دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب باضابطہ ملاقات کر رہے ہیں بڑے اہم ترین رہنماؤں سے، اپنے جو ان کا گھر ہے لاہور میں جاتی عمرہ میں. ابھی حالیہ انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی ملاقات کی، محمد رؤوف عطا سے بھی ملاقات کی، بلوچستان ایشو پہ کافی دیر انہوں نے گفتگو کی، اور بلوچستان کا وزٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا وجوہات نے کیا میسج دیا ہے. دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تحریک انصاف ہے، اور اس کے جو قائد ہیں یا اس کی تنظیم جو ہے وہ اس اہم ترین اجلاس میں نہیں آئی. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک اور پی ٹی آئی کی غلطی تھی. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اہم ترین اجلاس میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد کو پیرول پہ رہا کر کے لایا جا سکتا تھا اس کانفرنس کے لیے. ایک یہ بھی چیز ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے، جو فوری خاتمہ ہے، اس کے لیے سولوشن کیا ہے، اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. میرے ساتھ ہیں افضل چند صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر زرقا تیمور، رہنما پی ٹی آئی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. خرم حمید روکڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ندیم افضل چند سے شروع کرتا ہوں. سر، ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے سر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا سے مراد تو جہاں قانون اور نظام پر مضبوط کنٹرول ہو، قوانین مؤثر طریقے سے نافذ ہوں، حکومت، عدلیہ، پولیس، میڈیا ادارے مضبوط اور طاقتور ہوں، آئین پر سختی سے عمل ہو رہا ہو، داخلی مسائل کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات سے بھی مؤثر طریقے سے نمٹنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد ملک کو ایماندار، مضبوط قیادت، ادارہ جاتی اصلاحات اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے سر، ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا ہے، کیسے جائیں سر؟
ڈاکٹر صاحب آپ نے ہارڈ اسٹیٹ کی بڑی جامع ایک تعریف کر دی، اور میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے، نہ ملک میں جمہوریت ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ آئین کی عملداری ہے، اور نہ نظام عدل پراپر کام کر رہا۔ یہ حقیقت ہے۔ جمہوریت بھی لولی لنگڑی ہے، ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اب تو جا کے سچی بات ہے 25-26 سال سیاست کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے ہم لیت و لال سے کام لیں اور یہ کہیں وہ کہیں، ایک دل بھی نہیں کرتا۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے اور 21 رمضان مبارک ہے اور بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا رہے کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سچ بولیں نا سر، سچ بولیں، سچ بولیں سر۔ نہیں سچ آپ کہیں یا نہ کہیں، جھوٹ بولنا بھی بڑا مشکل ہے اس بات میں۔ اور سچ بولنا بڑا مشکل ہے اور جھوٹ بولنا بھی بڑا مشکل ہے، دونوں چیزیں مشکل ہیں سر۔ تو اسی لیے ٹی وی پہ کم آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت نہ پڑوسی ممالک سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، نہ ذمہ دار کا کوئی حال ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ مزدور کا کوئی حال ہے، اور صرف وہ طبقہ جو پیسے لگا کے اس ملک میں پراپرٹی میں لگائے، کسی اور طریقے سے لگائے، وہ کمائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن باقی عوام کا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور ایک ایک دن بڑا اہم ہے، اور ہمیں ساری قیادتوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹی، ایک حل ہے کہ ساری قیادتیں بیٹھ جائیں اور اس نہیں، میں سر اس ایشو پہ آؤں گا، ساری قیادت کا، کیونکہ نیکشن وہ جو کانفرنس ہوئی تھی سیکیورٹی کانفرنس، اس میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ مجھے تو ابھی ہارڈ اسٹیٹ پہ بات کرنی ہے اور تینوں کی رائے لینی ہے، لیکن ایک سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہم بنانا اسٹیٹ تھے؟ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جو بھی صورتحال ہے آپ اس کو کرٹکس کر رہے ہیں، جو موجودہ اس وقت نظام ہے، لیکن اس نظام کو مکمل طور پر سہارا دے کے تمام آئینی عہدے اور دو آپ کے صوبوں کی جو آپ کے اہم ترین حکومت ہے وہ آپ نے لی ہوئی ہے سر۔ جی بالکل، ہم نے سہارا دیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں نظام چلے۔ ہم نے اس نظام کے تحت حکومت 1973 کا کانسٹیٹیوشن بڑی مشکل سے بنا، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی تو کون سا نظام ہے سر؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کیا اس بنانا اسٹیٹ، کیا یہ بنانا اسٹیٹ نظام کو، کیونکہ جو تعریف میں نے پڑھی ہے، جس کی آپ نے تعریف کی ہے کہ ملک کو ایماندار اور مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے، آئین پہ چلنا چاہیے، حکومت، عدلیہ، پولیس، میڈیا، تمام ادارے مضبوط ہوں، آئین پہ چلیں۔ اب آپ بتائیے سر۔ دیکھیں، نہ تو آئینی طور پہ ہم کوئی مضبوط آئینی طریقے سے چل رہے ہیں، اس پہ تو بحث ہو چکی ہے، دوبارہ ریپیٹیشن نہیں کرتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کیا اگر ہم آئینی عہدے نہ لیتے، جو آپ نے سوال کیا، ہم اس پارلیمنٹ جیسا لولا لنگڑا الیکشن ہوا، اگر پیپلز پارٹی کا حصہ نہ بنتی تو کیا یہ برام سے یہ نظام گرنا تھا؟ اب نظام گر جاتا تو کون سا نظام آتا؟ کیا اس ملک کو بغیر آئین کے آپ چلانا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہی اس ملک کو چلایا جائے، اور آئین پہ صحیح ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کوئی اس ملک میں سرسر کے آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں نہیں ہیں، نہ پارلیمان صحیح کام کر رہی ہے، نہ بیوروکریسی صحیح کام کر رہی ہے، نہ عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے۔ تو کیا کہاں نظام، کہاں سرسر کا آئین کتاب ہے ہمارے پاس، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، بنیادی حقوق ہم نہیں دے رہے، صحیح مساوانہ تقسیم نہیں ہو رہی، نہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے، نہ لوکل پارٹیز افیکٹو ہے، نہ وسائل کی تقسیم صحیح ہے، تو پھر اس کا نظام عدل آپ کے سامنے کولیپس کر گیا۔ یہ بیوروکریٹک نظام جو ہے، مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دیں جس میں یہ بیوروکریٹک نظام ہو جو ہمارے ملک میں ہے۔ جس گورے نے یہ بنایا تھا وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں لاگو کرتا یہ نظام؟ ہم اسی نظام کو لے کے چل رہے ہیں، تو نظام چینج کرنا پڑے گا، ریفارم، ہارڈ اسٹیٹ نہیں، ریفارمسٹ اسٹیٹ بنانا پڑے گا، اور سب کو اپنے آپ کو قانون کے تابع لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا، آگے بات کرتا ہوں۔ ذرا مجھے سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ کی طرف جانا ہے۔ جی کیا کہتی ہیں سینیٹر صاحبہ؟
یہ جو ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانے کی بات ہوئی ہے اور ہارڈ اسٹیٹ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ تو بہت سخت ہے. شکریہ ڈاکٹر دانش. اور ندیم افضل چاند صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے بڑی اچھی طرح احاطہ کر دیا کہ اس وقت کیا مسائل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, اور یہ دونوں ہاتھوں سے جو لٹایا جا رہا ہے ملک کو, وہ پیسے جو کہنے کو ہیں نہیں, آپ دیکھیں کیسے کیبنٹ کا نمبر ڈبل کیا گیا, کیسے سب کی تنخواہیں بڑھائی گئیں. تو یہ جو کس کا مال ہے جو لٹایا جا رہا ہے, کس کی اجازت سے لٹایا جا رہا ہے؟ جس عوام نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا, اس عوام نے تو عمران خان کو ووٹ دیا. پارٹی کو بھی میں نکال دیتی ہوں, صرف عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈلا. لوگوں نے بینگن, جوتا, کوئی چیز نہیں چھوڑی, انہوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیا تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے نام پہ. اب عمران خان صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, 200 کیسز ان پہ لگائے ہوئے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جس کا ساری نون لیگ کہتی ہے جی عمران خان کھا گیا, 190 ملین پاؤنڈ. ابھی پچھلے ہفتے محترم شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے وہی 190 ملین اپنی لے کے سپریم کورٹ سے دانش یونیورسٹی بنا دی. اب مجھے بتائیں وہ 190 ملین کا کیس ہے کیا؟ تو اسی طرح کے سب کیسز, جعلی کیسز بنا کے, ایک جعلی نظام عدل چلا کے آپ اس حکومت کو وہ بیساکھیاں دی ہوئی ہیں, کیونکہ اس حکومت کی تو کوئی وقت نہیں ہے. دیکھیے میں سینٹ میں بیٹھی ہوں, سینٹ میں اس وقت کے پی کے سینیٹرز نہیں آئے, تو سینٹ تو مکمل ہی نہیں ہے. تو کون سے لاز پاس جو کیے گئے ہیں سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, ان کی کیا وقت ہے جب آپ کے پارلیمان کا نمبر ہی پورا نہیں ہے؟ آپ نے ریزروڈ سیٹوں کو, اس میں ہماری بھی غلطیاں یہ میں بالکل مانتی ہوں, ہم نے بھی بہت بے وقوفیاں, بہت سے بلنڈرز کیے, مگر ادھر کون ہے؟ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سسٹم تو خراب 77 سال سے ہی ہے, اب بہت خراب ہو گیا. اصل مسئلہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہے نیتوں کا, کہ یہاں پر نیت, جس کو حکمران بنایا جاتا ہے وہاں پر نیت ہی صحیح نہیں ہوتی, کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا. یہاں پر ایک وہ, میں اس کو گدوں کا تماشا کہتی ہوں معذرت کے ساتھ سب سے, کہ وہ ایک جھپٹے مارنے کا ایک پورا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اس ملک کو زیادہ نوچ سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے, سندھ میں پانی کا بحران ہے, سندھ میں جو آپ کے کسان ہیں وہ اس دفعہ فصل نہیں لگا رہے. اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کپاس ایک کم پانی لینے والی فصل تھی, اس کو ہم نے بدل دیا گنے سے جو بہت پانی لیتی ہے. اب کوئی یہ بھی بتا دے کہ جو شوگر کی ملیں ہیں وہ کن کی ہیں, وہ کیا پیپلز پارٹی کے بڑوں کی نہیں ہیں, وہ کیا نون لیگ کے بڑوں کی نہیں ہیں, اور ہماری پارٹی کے بھی کچھ لوگ تھے جو پہلے بڑے ہوتے تھے, اب ان کی نئی پارٹی بن گئی. تو یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے اشرافیہ کا. خرم حمید روکڑی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ اسٹیٹ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے آرمی چیف کا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ جو اس وقت ہماری جو نظام اشرافیہ ہے, جو حکومت چلا رہے ہیں, جو سیاست کر رہے ہیں, وہ کرنے دیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا؟ پہلے تو ہم اس پہ آئے نا. ہارڈ اسٹیٹ ریلیٹڈ ہے انفورسمنٹ آف لا پہ, اور ہارڈ اسٹیٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہارڈ ڈیسیژنز کی ضرورت ہو, جب آپ نے لا انفورس کرنا ہے تو آپ وہ ہارڈ ڈیسیژنز لیں. ندیم افضل چاند صاحب نے, ہمارے بھائی نے جو باتیں کی, ایگرینگ ٹو دیٹ. ہمیں ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ ہم سچویشن پہ انفورسمنٹ آف لا کو ہارڈ سٹینس کے ساتھ ہارڈ ڈیسیژنز لیتے ہوئے انفورس کریں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اب ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا؟ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے کہ جس میں آپ ایک پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں اور پرولونگ پیریڈ کے لیے فالو کرتے ہیں تاکہ انفورسمنٹ آف لا ارائزنگ ایز پر دا سچویشن آپ اس کے مطابق ہارڈ ڈیسیژنز لیں. یہ تو ہے اس کی ڈیفینیشن. اور آپ ایک سیٹ بناتے ہیں پروٹوکولز کا جس کو آپ فالو کرتے ہیں. آپ کا ایران ہارڈ اسٹیٹ ہے, آپ کا چائنا ہارڈ اسٹیٹ ہے, آپ کا انڈیا ہارڈ اسٹیٹ ہے, آپ کا USA ہارڈ اسٹیٹ ہے, آپ کا UAE ہارڈ اسٹیٹ ہے. یہ تمام ہارڈ اسٹیٹس ہیں.
جہاں پر لا انفورسمنٹ کے وقت یو کے اندر وہ کوئی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے اور لا کو انفورس کر دیتے، اور اس ملک کے اندر ایک انارکی، ایک کیوس کی ایک بدترین فضا قائم ہوئی، جس کا ریزلٹ آج ہم پا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد عناصر جو بہت کمزور پوزیشن کے اندر تھے آج وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور دہشت گرد عناصر کو ایک سیاسی جماعت پشت پناہی کرتی ہے اور ان کی سپورٹ کرتی ہے اور آل آؤٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت آپ کی سافٹ سٹیٹ کی نہیں ہے، آپ ایک لوز سٹیٹ ہیں۔ میں مانتا ہوں ندیم افضل چند بھائی کی بات کو کہ آپ ایک لوز سٹیٹ کی صورت میں آ گئے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ہی ہارڈ سٹیٹ، اور ہارڈ سٹیٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں بناتی، ہارڈ سٹیٹ آپ کی گورننس، بلکہ گورننس سے زیادہ بہتر لفظ ہے مینجمنٹ کو درست کرنے کے ساتھ ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے آپ کے دیگر ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ نے ہارڈ ڈیسیجنز لینے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس موقع کے اوپر بھی روکڑی صاحب دیکھیں میری بات سنیں، ہارڈ اسٹیٹ کی آپ نے جو ڈیفینیشن بنائی ہے اس کا ایک نقطہ آپ نے اسٹیبلش کیا ہے جو بالکل سب سے اوپر ہے، وہ ہے رول آف لا۔ بالکل میں مانتا ہوں کانسٹیٹیوشن پہ چلنا، میرٹ کی بات کی گئی ہے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا اسٹیٹ جو خود مختار ہو، ادارے مضبوط ہوں، اور وہ حکومت دیانتدار جو ہے وہ وزیر اعظم دیانتدار ہو، باصلاحیت ہو، اور اس حوالے سے حکومت پوری طاقت کے ساتھ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بیوروکریسی، کیا اشرافیہ، کیا ملک کے موجودہ سیاستدان، کیا عدلیہ، کیا میڈیا، کیا اور دوسرے لوگ اس اہم ترین چیز کو امپلیمنٹ ہونے دیں گے؟ اگر ہونے دیں گے تو یہ تو سب صاف ہو جائیں گے، کیا کہتے ہیں سر؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، تو میری بہن بیٹھی ہے ان کے لیے، تمام کے لیے، کیا ہمارے لیے ملک اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارے یہ بچے، نئی اگلی جنریشن اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارے ریسورسز اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارا یہ سب کچھ اہم نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو اہمیت دیں گے، اور ہمیں دینی چاہیے، تو ہمیں اس میں آر کیا ہے؟ مجھے تو کوئی آر نہیں ہے، کسی کو کیوں کوئی یار ہوگا؟ ہم نے ہر چیز کو اپنے پیرامیٹر کے اندر سیٹ کرنے کی اگر بات کی جائے کہ پیرامیٹرز کے اندر چیزیں سیٹ ہوں، تو اس میں آر کیا ہے؟ اور یہی ضرورت ہے۔ آپ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، اور ہمارے پاس وسائل، ذخائر سے لے کے مین پاور سے لے کے ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم کیوس کا شکار ہو کے مزید ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی جتھا کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے میرٹ نہیں ہے سر، میرٹ نہیں ہے۔ جس بندے کو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے، عوامی نمائندہ، وہ نہیں ہے۔ جو اہم ترین اداروں کا سربراہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو ملک کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، جو میڈیا میں موجود بہت سارے ایسی چیز۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ میرٹ، رول آف لا، قانون، آئین جب یہ سامنے آئیں گے تو یہ پورا نظام کہاں چلا جائے گا سر؟ یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ تو چلے گا، تب ہی چلے گا، اور تب ہی لوگوں کو ریلیف ملے گا، تب ہی اس کیوس کا خاتمہ ہوگا، تب ہی جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے، تب ہی جا کر ہم اس دلدل سے نکلیں گے، تب ہی جا کر ہم اپنی تمام جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو ہوتے ہوئے ہم جو ضائع کر رہے ہیں، تب ہی جا کر ہم ان سے صحیح استفادہ کریں گے، تب ہی جا کر آپ کی یہ قوم اور یہ ملت دوبارہ مضبوط ہوگی۔ دس از دا اونلی سولوشن یو ہیو۔ آپ کو ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہارڈ ڈیسیجن انفورسمنٹ آف لا میں لینے پڑیں گے، اور اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمیں تو یہ ہمارے لیے ہمیں ابھی تو خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بنے، تاکہ ہم اپنے ملک کو جس مقصد کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو مضبوط کر سکیں، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ جرم کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ مجرم چاہے میری پارٹی کا ہے چاہے کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر لا کو چیلنج نہ کریں۔ تو دس از واٹ وی ڈیڈ، ہماری ضرورت ہی یہی ہے۔ اب اس میں جو بھی رگڑے میں آتا ہے یا جو بھی اس ہارڈ اسٹیٹ کے ہارڈ ڈیسیجن میں انفورسمنٹ آف لا میں رگڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میرٹ بھی ہے، رول آف لا بھی ہے، کانسٹیٹیوشنز بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہارڈ اسٹیٹ کے لیے، اور پھر وہ ایک مضبوط ڈیسیجن کے طور پر چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक जी। मैं आता हूं नदीम अफजल चंद साहब की तरफ। नदीम अफजल चंद साहब, मुल्क के जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें कौमी यकजहती की बात की जा रही है और हार्ड स्टेट में भी कौमी यकजहती की बात मौजूद है रिक्वायरमेंट में। तो सर, एक ऐसे मौके पे जो पाकिस्तान इस वक्त सख्त तरीन दहशतगर्दी का शिकार है, मुल्क हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करती है और वो बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अस्करी क़यादत भी आती है, मुल्क की इत्तेहादी क़ुव्वतें भी, उसमें सियासी जमातें भी आती हैं। लेकिन देखने में आया कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, उसने इसका बाइकाट किया और इसकी तौसी बाद में हमने सुनी कि इमरान खान ने कहा बिल्कुल सही किया गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले, जो वज़ीर आला भी रहे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, एक बड़ी सियासी जमात के वो भी रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। तो ये आप समझते हैं कि इससे क्या मैसेज दिया इन लोगों ने और क्या कौमी यकजहती को नुकसान नहीं पहुंचा इस नेशनल इश्यूज पे, और किसको मैसेज गया ये जो इस किस्म के इक़दाम हैं? जी चंद साहब। देखिए जी, डॉक्टर साहब, कौमी यकजहती तो है ही नहीं इस मुल्क में। हम मजहबी बुनियादों पे तकसीम है, हम इलाकाई बुनियादों पे तकसीम है, सूबाई बुनियादों पे, लसानी बुनियादों पे हमारी तकसीम बड़ी गलत तरीके से हुई पड़ी है, बदकिस्मती से। और दूसरा, हमारे लीडरशिप आपस में बैठती नहीं है और बैठ के बात भी नहीं करती। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये मुल्क के साथ जाती है, अवाम के साथ। जब अवाम की बात आए, इस मुल्क की बात आए, आइन की बात आए, तो किसी की अपनी जात नहीं होनी चाहिए सूली तौर पर। लेकिन यहाँ पे लोगों के ईगो के मसाइल हैं और अब हम लोगों की जाती लड़ाइयों की ये भीड़ चढ़ रहा है ये मुल्क। यहाँ हम जहालत की इंतहा है। ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये तो जहालत की हार्ड स्टेट बन गई। तो मैं समझता हूँ कि इस जहालत से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। हम तो अपने इलाकों में जाते हैं ना, जो लोग लड़ते हैं, हम उनको कहते हैं यार अब कोई दौर है लड़ने वाला। आप चाइना के देख लें, दुनिया में जो रोकी साहब ने दुनिया के मुल्कों का जिक्र किया है, तो उन मुल्कों ने कितने मुल्कों में बेसिस बनाई हुई है या क्या उन्होंने? आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, खेड लेबर की तरफ जाएं, बीएन हो किसी लीडरशिप का, लीडरशिप बीएन के तहत आगे चले, मुल्क में ऐसी रिफॉर्म हो कि जब पूरी कौम ओन भी करे। और लोग वोट देते हैं, लोग उस निजाम को ओन ही नहीं करते। एक तो क्योंकि हमारे मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं, आइडियल इलेक्शन कभी हुए नहीं। और इस तरह देखिए, हमने मेरे ख्याल में एक जेली लिबादा उड़ा हुआ है जमहूरियत का, और इस जमहूरियत को लूली लगनी, जिसके लिए हमारे लीडरों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए बड़े बड़े वर्करों ने कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल क्लास। तो ये आधा तीसरा आधा बटेर जो हाइब्रिड निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे निजाम चलने से रिफॉर्म्स नहीं होगी। ईमानदारी की बुनियाद है। ठीक कहा रोकड़ी साहब ने कि हमारी जात नहीं है, मुल्क अहम है। हम तो चाहते हैं कि बेशक आप कहते हैं ना हार्ड स्टेट में अगर इस मुल्क के आइन पे अमल हो और कानून पे अमल हो तो बेशक हम सारे साफ होते हैं तो हो जाए। ये कोई जरूरी है? कोई शख्सियत जरूरी नहीं होता, मुल्क जरूरी है। लेकिन किसी रूल कानून के तहत मुल्क चले। ये नहीं है कि अमीर होता जाए, गरीब होता जाए। और अमीर कानून तो अमीर क्या है ना इस वक्त, अमीर की लौंडी है। जमहूरियत भी तो सरमायादारों की लौंडी बनी हुई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मुल्क कैपिटलिज्म है, ठीक है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ये हमारे मुल्क में जो एक जेली निजाम हमने बनाया हुआ है, इन निजामों से पॉलिटिकल पार्टीज का हक है छुटकारा हासिल करना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बेनिफिशियरी हैं वो स्टेटस को लेके बैठे हुए, जो इस सिस्टम के निजाम के बेनिफिशियरी हैं वो तोड़ने ही नहीं दे रहा है निजाम। सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। कोई अदलिया को ठीक कर रहा है, कोई जेलों को ठीक कर रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन को ठीक कर रहा है, अपने लिए, मुल्क के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल में ईमानदारी की बुनियाद पर अगर हम मिल बैठेंगे तो काम चलेगा। वरना आपने झूठ से निजाम चलाना है तो चलाते रहे। अच्छा सर, मैं एक आपकी राय इस पे भी लेना चाहता हूँ, ये भी क्योंकि टाइम हमें शॉर्ट मिल रहा है, तो हम आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर जाते हैं सेनेटर साहिबा की तरफ। ये जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आया है, इसको आप क्या कहेंगे? मुल्क के सियासी मुशीर वजीर आजम के इमरान खान 9 मई वाकयात पर सदके दिल से माफी मांग ले तो रहाई हो सकती है। दूसरी तरफ नून लीग में जो 2 बंदे हैं ना जी, कोई इख्तलाफ रखे जो भी हो, मेरे भी उनसे बड़े मौके पे इख्तलाफ हुए हैं, एक आजाद रफीक और एक राना सनाउल्लाह। वो पॉलिटिकल ब्रीड है और हमेशा को पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन अल्फाज उनके अपने होते हैं
لیکن بات وہ ٹھیک کرتے ہیں بہت حد تک. تو میرے خیال میں جہاں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی ایگو سے لڑ رہا ہے, اپنی ایگو کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے. اس ملک میں جہاں دیکھیں اگر ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے تو کسی کو معافی مانگنے میں یا مل بیٹھنے میں معافی کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن اس ملک کو آگے لے کے تو آپ نے چلنا ہے نا. اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ یہی کہہ دیں کہ بیٹھ کے بات کریں اور پھر فری اینڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں یا جو بھی کریں. آپ بیٹھ کے ایک ایجنڈا بنا لیں, اس ایجنڈے پہ بیٹھ کے پوری قوم کی جو لیڈرشپ ہے, کتنے 10-15 لیڈرشپ نہیں بیٹھ رہے نا, اور 10-15 سے بھی شارٹ کر لیں تو آپ میرے خیال 5-6 لیڈر ہی بیٹھ جائیں اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کریں تو میرے خیال میں معاملات آگے چل سکتے ہیں. جس کی حقیقت ہے کہ ہر کسی کا اپنا ٹانگا تو چل رہا ہے, نہیں چل رہا تو بیچاری عوام کا نہیں چل رہا, اور ملک کا بھی نہیں چل رہا. سر میں آگے بات کروں گا. عوام ہے نا جی, ملک تو بیچارہ ملک تو آپ نے آگے کما دیا ہے اور آدھے ملک میں آپ جا نہیں سکتے اشرافی ابھی. تو اس طرح پھر وزیر اعظم صاحب پارا چنار گئے یہ بلوچستان میں جا کے بیٹھ کے آل پارٹیز کانفرنس وہاں کریں نا, جائیں خزدار اور مسروق میں جا کے بیٹھے, پھر پتا چلے کہ ملک کیا ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب سینیٹر صاحبہ. یہ جو نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہے اس اجلاس کا ظاہر ہے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, جیسے ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ زبان پہ ڈیوائیڈ ہے, صوبے پہ ڈیوائیڈ ہے, بڑی بڑی ڈویژن ہے ملکوں میں. ہم ترکی میں بھی دیکھتے ہیں, خود ہم پڑوسی اپنا بھارت میں دیکھتے ہیں. لیکن نیشنل ایشوز پہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں اور وہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں, اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, پاکستان کو اس وقت بہت بڑا تھریٹس ہے دہشت گردی کا, اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے تحریک انصاف کی بھی کہ وہ اس موقع پہ قومی یکجہتی کا ساتھ دے. لیکن نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں آپ لوگ نہیں آئے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں بالکل آپ کی تائید کرتی ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تحریک انصاف پہ, کیونکہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کی سب سے زیادہ پاپولیرٹی ہے. تو یہ ذمہ داری بالکل ہم لیتے ہیں, اور اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ڈیسیجن میکنگ اور اس میں ہمارا رول بھی پازیٹو ہو. دیکھیے جی, جو بات اصل میں یہ ہے کہ ملک سیاست دانوں کو چلانا چاہیے, سیاست دانوں کو تدبر اور دانش مندی سے چلنا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب وہ تھے, وہ ان کے ہی از کالنگ دا شاٹس, تو ان کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس بلا لی. وجہ یہ کہ ان کو پتا تھا کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس میں لوگوں کی اختلاف رائے ہوگا, لوگ اپنے مسائل بولیں گے. وہ اس موقع پہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اختلاف رائے ہو, کیونکہ معاملات اس قدر سنگین ہیں. اب اگر کوئی واقعی مسئلے کو دیکھے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب تک انگیج نہیں کریں گے, بلوچستان اور کے پی میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ پارا چنار ہو, خواہ وہ تربت ہو بلوچستان میں, خواہ وہ بولان ہو, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کیونکہ انگیج نہیں کرتے ان کے ساتھ, اس لیے وہ آپ سے متنفر ہیں. اس میں ظاہر ہے تخریب کار موجود ہیں, افغانستان کا ایک رول ہے, ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اور ہمارے دشمن وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. لیکن غلطی تو ہماری اپنی ہے. غلطی ہماری اپنی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے, ہم اپنے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے, اور ایڈریس کرنے کی ذمہ داری معذرت کے ساتھ ہے سیاستدانوں پہ. اگر سیاستدان یہ ذمہ داری لے لیں اور زندگی میں ایک دفعہ کچھ اسٹیٹسمین شپ دکھا دیں, جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے اپنی اپنی پارٹی کی, اور اس میں اپنی پارٹی کا بھی نام لیتی ہوں, لیکن ہماری پارٹی کے لیڈر کو تو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. دیکھیے اس سے پہلے جب ستمبر میں جلسہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان سے جا کے بات کی گئی تھی کہ یہ ٹائم اچھا نہیں ہے, کوئی سربراہ آ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو خان صاحب نے ڈیٹ چینج کر دی تھی. اب ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو اخبار بھی دیا جا رہا ہے جیل میں وہ بھی جعلی اخبار ہے. جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں, آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گفت و شنید ہوتی ہے, وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, اور جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اور باہر آ کے کیا کرتے ہیں, کیونکہ ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی. تو اگر ملک کو کوئی جس طرح جو بات اس ملک میں انا کی بات آ جاتی ہے, ارے بھائی ملک میں انا آپ کی کہاں, ذاتی انا کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جس
دور کو اٹھا لیں، وہاں ایک حکمران دوسرے آپ بے نظیر بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھ لیں۔ آپ اپنی غلطی مانتی ہیں کہ اس موقع پہ تحریک انصاف کو اس کانفرنس میں کم از کم جانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے جی تحریک انصاف کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ جہاں پر آپ دیکھیں نا ابھی ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی، ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں جو ڈیسائیڈ ہوگا وہی کیری آؤٹ ہوگا، اور آپ اس میں ڈسینشن نہیں کر سکتے، آپ اس میں بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت صحیح بات کی۔ میں آخری سوال بھی کر لوں کیونکہ پھر مجھے روکڑی صاحب کی طرف بھی جانا ہے، بریک سے بھی لینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے کہ 9 مئی واقعات پہ صدقے دل سے عمران خان معافی مانگ لیں تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ مثلا ان پہ کیسز ہیں، سزا ہے، یا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیں، ذرا گائیڈ کریں۔ دیکھیں جی، آپ نے خود ہی کہہ دیا، ابھی پہلے ہم نے بھی بات کی، یہ معاملات یہ دیکھیں نا ایک ڈرامہ ہے جو رچایا جاتا ہے ہر حکومت میں۔ پہلے وقتوں میں عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اب اس میں چھپی ہوئی ساری باتیں سب پہ عیاں ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا رانا ثناء اللہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر وہ بڑی ان کی بھی بڑی سیاسی ایک سمجھ ہے اور بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے بیسس کے اوپر ایک بات کہہ دی۔ اب اس کو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو یہ تو دیکھیں نا بات کہاں پھر کھڑی ہوئی آ کے کہ سارے کیسز جعلی ہیں، صرف آپ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی آپ تو جیل میں تھے تو آپ سے کیا غلطی ہوئی یہ بھی کوئی بتا دے۔ عمران خان صاحب تو جیل میں تھے، 9 مئی کی بات کر رہے ہیں نا۔ چلے ملک کے بہترین مفاد میں، پارٹی کے بہترین مفاد میں کہہ دیں یار کہ واقعی 9 مئی کا جو ایکٹ ہوا تھا وہ مناسب نہیں تھا، وہ غلطی تھی، تو کیا بری بات ہے؟ کہہ دیں۔ تو عمران خان صاحب کو آپ ان سے بات تو کسی معقول آدمی کو کرنے دینا، ان کو باہر تو نکالیں، پھر ان سے بات کریں۔ آپ ان کو جعلی اخبار دے رہے، قید تنہائی میں رکھے ہوا آپ نے، اور آپ ان کو بات تو کرنے دے نہیں رہے، تو کون بات کرے گا؟ کون یہ باتیں کیسے ہوں گی؟ مجھے آپ اجازت دلوا دیں، میں پچھلے 6 مہینے سے کوشش کر رہی ہوں، پہلے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی بڑی مشکل سے پٹیشنز پہ، ورنہ سارا دن ہم اڈیالہ جیل کے باہر 9 گھنٹے سٹنگ سینیٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ادھر سنوائی نہیں ہوتی، پٹیشن لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی۔ اب کوئی سمجھ نہیں آتی کون ہمیں نہیں ملنے دے رہا، لیکن بس یہی حالات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا ایک جملہ کہ مناسب لوگوں کو ملوا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس لیے جو لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے وہ بڑا کوشچن مارک کر دیا آپ نے۔ روکڑی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ نیشنل سیکورٹی اجلاس ہے، بہت بڑا اجلاس ہے، اہم اجلاس ہے، اہم موقع پہ ہے، اور اس نازک موقع پہ نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں، اور تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ بھی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے چند اپوزیشن کے ساتھ۔ کیا میسج دے رہے ہیں، کس کو میسج دے رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے اس اجلاس کا، تو اس اجلاس میں میرے پاس جو معلومات ہیں وہ تصدیق شدہ معلومات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کو ویلکم کہا، انہوں نے اس سے پرائر ٹو دیٹ انہوں نے 2-3 اپنی سٹنگ کی، اور انہوں نے 14 آدمیوں کے نام دیے کہ ہمارے یہ بندے شرکت کریں گے، اور یہ نام انہوں نے آفیشلی اسپیکر جو ہے اسمبلی، نیشنل اسمبلی، ان کو سبمٹ کرائے گا۔ آفٹر دیٹ دے اگین وینٹ، پھر انہوں نے 3 نام اور ایڈ، اور یہ ایک بہت پازیٹو موو تھا ان کا، اور یہ اس اجلاس کے اندر بیٹھنا چاہتے تھے ایز اے پارٹی، یہ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن اس رات 2 یا 3 بجے کے قریب کہاں سے ان کو میسج آیا، کہاں سے انہوں نے یو ٹرن لیا، باوجود اس کے کہ یہ بیٹھنا چاہتے تھے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہتے تھے ان کے پارلیمنٹیرین، انہوں نے صبح جو ہے اس میں جانے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ملاقات نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے، جبکہ یہ ملاقات والی چیز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ ایک چیز بنائی۔
دوسری چیز یہ کہ چیف منسٹر پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے کے پی ہے وہ اپریشیبل ہے کہ چیف منسٹر علی امین خان نے اجلاس میں شرکت بھی کی, اجلاس کو بہت اچھے طریقے سے اٹینڈ بھی کیا اور وہاں پر ٹھیک اچھی باتیں بھی کی اور اس اجلاس کو انڈورس بھی کیا. یہ ہے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ. اس مسئلے کو اس کی سنجیدگی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, جس طرح نون لیگ نے کیا, جس طرح جے یو آئی نے مولانا فضل الرحمان خان نے کیا, باقی پارٹی سے کیا, تو ان کو بھی وہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہ صرف سیاسی غلطی کی بلکہ انہوں نے اس اجلاس میں نہ جا کر اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا. یہ میں دوسرا بہن ہماری جب کہہ رہی تھی کہ وہاں پر اخبار جاری دیا جا رہا ہے, تو جس طرح کسی نے ان کو غلط خبر دی ہے, ان کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہاں پر کوئی جعلی 2 نمبر اخبار نہیں جا رہا, بالکل وہی اخبار جاتا ہے. ڈیلی کی 30 سے 40 بندوں کی ملاقات ہے, بات ہو رہی ہے, چیت ہو رہی ہے, بہنیں جا رہی ہیں, ڈفرنٹ لوگ جا رہے ہیں, لسٹ دی جاتی ہے, جو اندر سے لسٹ اپروو ہوتی ہے تو اس لسٹ کے تحت بندے اندر جاتے ہیں. اب ہم یہ کر نہیں سکتے کہ اندر والی لسٹ میں بہن کا نام لکھوائیں کہ یہ جائیں, جبکہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ ان کا جانا بنتا ہے اور ان کو جانا چاہیے. میں اس چیز کو جوڑتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر لوگ جان چکے ہیں, سوشل میڈیا شو کے لیے ہم تیار نہیں. آج بلوچستان سے ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے گھر کے کپڑے بیچ کر میں نے وہ MBBS کی ڈگری حاصل کی, اور اس کو لوگ مان رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, جبکہ فری 100% فری خاتون کو وہاں پر گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کی جو یونیورسٹی کی میڈیکل کی وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور ہر مہینے ایڈیشنل پیسے بھی دیے جاتے تھے ان تمام بچوں کو جو وہاں پر پڑھ رہے تھے. لیکن باہر آ کر کوئی بھی بیانیہ بنا دیا جائے سوشل میڈیا پر, وہ چلا جاتا ہے. ناٹ اے سنگل روپی شی اسپینڈ, بلکہ گورنمنٹ نے ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی, گورنمنٹ نے پورا خرچہ اٹھایا, گورنمنٹ نے ہر مہینے ایسے بچوں کو پیسے بھی دیے, تو 30,000 یا 40,000 پاکٹ منی تک بھی, یہ بلوچستان کے لیے خاص ہے, باقی کسی اسٹوڈنٹ ان کو وہاں تک دیا جاتا ہے. اصل اس لیے ڈاکٹر صاحب کہ جس کی طرف ہم آنا چاہیے ہمیں, کہ ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. بہن نے کہا کہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے پالیٹیشین کو. دس از واٹ وی سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد باقی آپ کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ آپ کو اپوزیشن میں رکھنا چاہیے, آپ کو اپنی اسمبلیز کو تحویل نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو پروگریسو طریقے سے جاری رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیے. آپ نے الٹی گنگا جو بیسی کا ایک ہم نے سنتا, آپ نے وہ کام کیے جو کہ ڈیموکریٹک ہسٹری کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے آج تک کہ کوئی یہ کام کرے. تو آپ نے تو اپنی ہر چیز کو خود آگ لگا دی. آپ نے تو اپنے پورے ایک اچھا سر, میرے پاس بالکل آخری وقت ہے. روکڑی صاحب, میرے پاس بالکل آخری ٹائم ہے. میں چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ جو ایک سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میاں عمران خان صاحب سوری کہہ دیں, معافی مانگ لیں تو ان کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے, وہ رہا ہو جائیں گے. تو سر یہ تو جو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر جتنے مقدمات بنے ہیں وہ سب سیاسی ہیں, حکومتی ہیں. ڈاکٹر میں اس کو ایک منٹ ہے سر آپ کے پاس. جس طرح چند صاحب نے ایک اشارہ دیا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی کو مان لیں نا. آپ اگر اپنی غلطی نہیں مان رہے تو یہ کس کا قصور ہے؟ آپ اپنی غلطی کو مانیں, آپ اپنے ساتھ ایسے مشیر کو رکھ لیں جو آپ کو اصل چیز بتا سکیں اور آپ ان کی بات مان سکیں, اور آپ مان گئے کہ آپ نے یہ غلطی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو غلطی اگر مان لیں تو رہا کر دیں گے سر آپ؟ غلطی مان لیں تو رہائی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نہ میں استحقاق رکھتا ہوں رہا کرنے کا, نہ آپ کرتے ہیں, لیکن میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس چیز کو. نہیں تو اسی لیے تو میں نے پوچھا کہ سیاسی وزیر اعظم کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ آپ سوری کہیں, ہم آپ کو مثلا رہا ہو جائیں گے. یہ تو بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو مثلا انہی کے خلاف جا رہے ہیں نا, یہ تو حکومت کے خلاف جا رہا ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر دانش کو اجازت. اللہ حافظ.